وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اشداء علی الکفار، سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہیں آپس میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نشانی ہے، صحابہ کی صفت ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانی ہے، تو گویا کہ یہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر وہ آپس میں نرم دل تھے اور کافروں پر سخت تھے. کل وضاحت کر چکا ہوں کہ سخت سے مراد یہ ہے کہ کافروں سے وہ دلی ہمدردی اور دلی طور پر ان سے مرعوب نہیں ہوتے، دلی ہمدردی نہیں رکھتے ان سے. ان کو اپنے جو بنیادی راز ہیں حکومت کے اور جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں حکومت کی، تو ان ذمہ داریوں میں، ان بنیادی رازوں میں انہیں شریک نہیں کیا جاتا. یہ مراد ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ کافروں پر سخت ہیں، کہ کافروں کو برداشت نہیں کرتے اور کوئی کافر مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ کافر رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں بھی رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں، کافروں کے علاقے میں مسلمان رہ سکتے ہیں. ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے مطابق مسلمان کافروں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور مسلمان کافروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا اخلاقی رویہ بھی رکھتے ہیں، ان کی مدد کر سکیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین رکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا. تو یہاں سختی سے مراد ان سے مرعوب نہ ہونا، دلی ہمدردی اور دلی محبت ان کے ساتھ نہ ہونا، ان کو اپنے رازوں میں اسلام کو غالب کرنے کی جو کوششیں ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، تو ان کوششوں کو مسلمان ان سے چھپا کر رکھتے ہیں. کہیں وہ سازش نہ کریں، کہ وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں،
بنیادی ذمہ داریوں میں مسلمان انہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، ورنہ حسن سلوک کی بات ہے تو حسن سلوک کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان طبی طور پر مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ نرمی والا ہوتا ہے، کافر کے ساتھ سختی والا ہوتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی۔ اور یہاں جو صحابہ کرام کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کی یہ صفات اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کے ضمن میں ان کی یہ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کی یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو بھی بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، اور یہ صحابہ کرام کی وہ صفات ہیں جو پرانی کتابوں میں تورات و انجیل میں موجود تھی۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی جو صفات ہیں وہ اللہ نے لکھوا دی تھی تورات میں، انجیل میں، اور قرآن کریم تو پھر بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے فضائل سے۔ تو یہ سب چیزیں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھی جا چکی تھی، طے کی جا چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مبارک صفات ہیں، آپ کیسے ہوں گے، کس علاقے میں ہوں گے، آپ کی کیا نشانیاں ہوں گی، آپ کی دعوت کیا ہوگی، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیسے ہوں گے، ان کی بلند و بالا، ان کی عظیم صفات کیا ہوں گی، وہ زیادہ تر کیا کریں گے، کیسے اپنے رب کو راضی کریں گے، یہ باتیں بھی قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے ان سے، پچھلی کتابیں بھی تورات و انجیل میں بھی اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات اور صحابہ کرام کی بھی صفات۔ تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں کافروں پر اور نرم دل ہیں آپس میں۔ اسی سختی کی مثال کافروں پر کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافروں کو سلام کی ابتدا نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کو سلام کرنا یہ اس کو عزت دینا ہے۔ تو مسلمان کافر سے مروب نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ اخلاقی رویہ رکھ سکتا ہے، وہ سلام کا جواب دے، مسلمان جواب دے گا اس کو وعلیکم، وہ اگر دعا دے گا مسلمان آگے سے وعلیکم کہہ دے گا، اگر وہ بد دعا دے گا، کوئی غلط رویہ رکھے گا، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم تم پر موت ہو، اس قسم کا لفظ بولے گا تو مسلمان وعلیکم آگے سے کہے گا، اس کی بد دعا مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، مسلمان کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کہیں کسی راستے میں تم جا رہے ہو اور کہیں راستے میں کافر آ جائے تو اگر راستہ تنگ ہے تو کافر کو تنگ راستے پر مجبور کر دو، کھلے راستے سے تمہیں گزرنا چاہیے۔ یہ یعنی مسلمان کافر کو اپنے رویے سے بتائے گا کہ ہم تم سے مروب نہیں ہیں، ہم تمہیں اپنے سے برتر نہیں سمجھتے، تم چاہے دنیاوی طور پر کتنے ہی تم بلند و بالا دنیاوی طور پر تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہی کیوں نہ ہوں، اور تمہارے پاس کتنی مال و دولت اور کتنا اقتدار کیوں نہ ہو، لیکن ہم تمہیں اپنے سے برتر نہیں سمجھتے، ہم تم سے مروب نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جی یہ صحیح حدیث ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کی ابتدا نہ کرو، مسلمان غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کو سلام کرنا اور کسی کو سلام میں پہل کرنا اسے عزت دینا ہے، اسے مقام دینا ہے، ایک مسلمان کے دل میں غیر مسلم کا مقام نہیں ہوتا۔ ہاں جواب میں ہم وعلیکم کہہ سکتے ہیں اگر وہ سلام کر دیں، اور یہی حکم قادیانیوں کا اور یہی حکم ہندوؤں کا اور غیر مسلموں کا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، اگر تم ان میں سے کسی ایک کو ملو فی طریق رستے میں فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اسے تنگ رستے کی طرف مجبور کر دو، یعنی ان کو بلا وجہ ان کو مقام دینے کی، ان کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے ان سے مروب ہو کر، جس طرح بعض دفعہ ہم لوگ ان کو اپنے سے برتر اور اپنے سے بہتر اور سمجھتے ہیں اور ہم ان سے مروب ہو جاتے ہیں مسلمان،
ان کے دنیاوی مقام کی وجہ سے۔ اگر تم ان سے رستے میں ملو فاضطروہ الی اضیقہ، تو اسے تنگ رستے پر اسے مجبور کرو، تم کشادہ رستے پر چلو۔ یعنی یہ ایسی جگہ پر ہوگا جہاں مسلمانوں کے پاس غلبہ ہوگا، ظاہری سی بات ہے، یہ وہاں نہیں ہوگا جہاں مسلمان جو ہیں وہ کم، مسلمان جہاں جو ہے منارٹی میں ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے، وہاں مسلمان یہ کرے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن مسلمان کو بتانا ہے اپنے علاقے میں ہم آپ سے مروب نہیں ہیں۔ لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس اب ان کو اب جہاں ملو تو ان کی پٹائی کر دو اور انہیں رہنے نہ دو اور انہیں جو ہے اپنے ملک سے نکال دو، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے الگ احکامات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہے تو جو ذمہ ہے، معاہد ہے، آپ اس کی گری ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے۔ جس طرح ایک مسلمان کی گری ہوئی چیز آپ کی نہیں ہے، آپ کو واپس کرنی چاہیے، اسی طرح جو ذمہ شخص ہوتا ہے جو معاہدے کے ساتھ آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے، آپ اس کی گری ہوئی چیز آپ اٹھا کر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی ذمہ کو، کسی معاہد کو قتل کر دے، حدیث میں آتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دوری سے آ جاتی ہے۔ تو ذمیوں کے حقوق ہیں باقاعدہ، تو وہ سارے حقوق ان کو ملتے ہیں، ان کی حفاظت اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں ان سے مروب ہونے کی ممانعت ہے، دلی ہمدردیوں کی ممانعت ہے، ان کو اپنے رازوں میں شریک کرنے کی ممانعت ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کے کسی گورنر نے اپنا کاتب کسی عیسائی کو، یہودی کو بنایا ہوا تھا، تو حضرت عمر ناراض ہوئے اس پہ، کہا کہ تم نے اپنا کاتب جو ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے تھے یا وہ دیگر گورنروں کو کوئی خط لکھتے تھے تو وہ کاتب لکھتا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ تم نے بنیادی ذمہ داری میں اس کو شریک کر دیا ہے، یہ غیر مسلم ہے، تو اس ذمہ داری میں ہم کسی غیر مسلم کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سینسٹیو عہدہ ہے، اس سینسٹیو عہدے میں کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی عہدہ ہے وزیر کا، مشیر کا، کوئی گورنر کا، کوئی ایسا عہدہ کہ جس میں اتھارٹی ہے، اور تو ایسے عہدے جو ہیں وہ غیر مسلموں کو نہیں دیے جا سکتے ایک مسلمان علاقے میں۔ بہرحال ہمارے یہاں جو جج بن سکتا ہے ہندو، لیکن ایک حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا اخبار میں کہ فلاں حافظ قرآن ہے، وہ تو مولوی ہے، وہ جج نہیں بن سکتا، اور ہمارے ہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہندو جو ہے وہ جج رہا ہے۔ تو بہرحال آپ ہمارے ہاں کی بات نہ کریں، آپ اسلام کی بات کریں، ہم اس وقت اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں کیا احکامات ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہے، اور قرآن اس کی دعوت دیتا ہے کہ کافروں سے آپ کا رویہ سخت ہوگا اور مومنوں سے آپ کا رویہ نرم ہوگا۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھتے ہیں انہیں رکوع میں اور سجدے میں، یہ جمع ہے رکعا سجدا، رکوع اور سجدے میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ، اور رکوع سجدے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں صحابہ کرام یہ کام کرتے ہیں؟ وہ کافروں پر سخت کیوں ہیں؟ مومنوں پر رحم دل کیوں ہیں؟ کیوں زیادہ رکوع سجدے، کیوں زیادہ عبادت کرتے ہیں، کیوں زیادہ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی دنیاوی مقاصد ہیں؟ نہیں، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہیں، کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی عظیم صفات بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام یہ کافروں پر سخت ہوں، مومنوں پر نرم ہوں، وہ عبادت کرتے ہوں کثرت سے، راتوں کو قیام کرتے ہوں، تو یہ سارا کا سارا کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اخلاص کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کرام کا جو اخلاص تھا، صحابہ کرام کا اخلاص ایسا ہے جس کی گواہی ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا میں کوئی ان کی مخالفت کرے تو کرے، دنیا میں کوئی تھوکے چاند پر تو تھوک اس کے منہ پہ گرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، خلوص ہے، تقوی ہے،
وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی، ان کے چہر صحابہ کرام کی نشانی ان کے چہروں میں من اثر السجود، سجدے کے آثار کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے، یعنی نماز، سجدے سے مراد نماز پڑھنے کی وجہ سے اور کثرت عبادت سے، راتوں کے قیام سے ان کے چہروں پر اس کے اثرات ہیں۔ کیا اثرات ہیں؟ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد وہ نور ہے، اس سے مراد وہ خشوع خضوع ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے جو صحابہ کرام کے چہروں پر نظر آتا تھا، جو صحابہ کرام کی شخصیت میں دکھائی دیتا تھا۔ ان کو دیکھنے سے انسان سمجھ جاتا تھا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ دیدہ دلیری کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اکڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے صحابہ کرام معصوم ہیں، اور نہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے صحابہ کرام معصوم ہیں، لیکن صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا خشوع خضوع، ان کی حیت، ہر چیز سے نظر آتا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ یاد آ جاتا تھا ان کو دیکھ کر۔ ان کے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے، ان کے یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، تو ان کی کثرت عبادت سے ان کے چہروں پر نشانی آ جاتی تھی۔ اس نشانی سے مراد کو واضح کر چکا ہوں، اس سے مراد وہ جو ماتھے پر ظاہری سا نشان بن جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے ماتھے پر نشان ہوتا ہے وہ صحیح بندہ نہیں ہوتا، وہ صحیح بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کے ماتھے پر محراب کا نشان ہو، ماتھے پر اس کا کوئی نشان ہو سجدے کی وجہ سے، تو وہ نیک ہوتا ہے۔ یہاں یہ نشانی مراد نہیں ہے، یہاں نشانی سے مراد چہروں کا نور، چہروں کی سفیدی، ضیاء فی الوجہ، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق تو اس سے مراد قیامت کی نشانی مراد ہے۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان، ان کا ماتھا اور ان کے جو چاروں کلیان ہیں یہ روشن ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے مسلمانوں کو پہچانیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا غرم محجلین، غرم محجلین سے مراد اصل میں یہ گھوڑے کی صفات ہیں، ایسا گھوڑا جس کے 5 اعضاء روشن ہوں، باقی جسم اس کا سیاہ رنگ کا ہو، 5 اعضاء اس کے وہ سفید ہوں۔ 5 اعضاء سے کیا مراد ہے؟ دونوں اگلے پاؤں یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پچھلے پاؤں اور ماتھا، اس کا جو سر ہے اور ماتھا ہے، تو یہ سفید ہو، باقی اس کا جسم سرخ ہو، براؤن ہو یا سیاہ ہو، تو ایسے گھوڑے کو غرم محجلین کہتے ہیں۔ تو یہی صفات مومن کی قیامت کے دن ہوں گی۔ بعض مفسرین بہرحال عرب کے علاقوں میں تو وہ نہیں ہوتی تھی، تو عرب کے علاقے میں گائے ہوتی تھی یا وہاں جو گھوڑے، تو گھوڑے کی یہ بڑا اچھا گھوڑا شمار ہوتا تھا۔ تو بعض مفسرین کے مطابق تو یہ صحابہ کرام کی نشانی قیامت کے دن ہوگی، لیکن دیگر مفسرین کے مطابق یہ صحابہ کرام کی نشانی دنیا میں ہوگی، اور زیادہ راجح ترجیح یہی، زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے۔ امام ابن جریر طبری تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی نشانی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ بہرحال دنیا کی نشانی تو ہے ہی ہے، آخرت کی نشانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی صحابہ کرام کی نشانی اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ نشانی، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی وہ صفات ہے جو دنیا میں ان کی صفات ان کو دیکھنے والے دیکھتے تھے، یہ وہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو ان سے صرف اخروی صفات مراد نہیں لی جا سکتی، اگرچہ بعض مفسرین نے اس سے اخروی صفت مراد لی ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے چمکدار ہوں گے اور روشن ہوں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے دنیا کی جو ہے وہ دنیا کی بھی علامات مراد ہے اور آخرت کی علامات بھی مراد ہے۔ اور دنیا کی علامت جیسے میں کل بیان کر چکا ہوں کئی احادیث اور کئی سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، کہ ایک بندہ اگر جو ہے وہ راتوں کو قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور اور اس کی زبان کے اندر اثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے اس کے بارے میں احادیث پڑھی تھیں، اقوال بھی پڑھے تھے۔
تو بہرحال صحابہ کرام کی عبادت، اور وہ عبادت چھپ کر کرتے تھے، خاص طور پہ راتوں کی جو عبادت ہے، جو راتوں کا قیام ہے، تو جو بندہ جتنی بھی چھپ کر عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو، اس نیک عمل کو کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث بھی ہے، اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسی چٹان کے اندر، کسی ایسی غار کے اندر کوئی خفیہ طور پر کوئی عمل کرے، نیک عمل لوگوں سے چھپ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر چھپ کر برا عمل کرتا ہے تو برا عمل بھی نہیں چھپ سکتا، نیک عمل بھی نہیں چھپتا، برا عمل بھی نہیں چھپتا۔ یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے نیک، پھر انسان کوشش کرے میں لوگوں کو دکھاؤں۔ اگر ایک انسان اپنا عمل لوگوں سے چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے اثرات اس کے چہرے پر لے آئیں گے، اس کی زبان پر لے آئیں گے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرے گا، جب اللہ اسے محبت کریں گے، تو حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں ندا لگا دیتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ جبریل سے کہتے ہیں، جبریل تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جب تمام آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر یہی محبت زمین میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو دلوں اس شخص کی محبت اور اس شخص کا جو ایک اچھا ذکر ہے، ذکر خیر، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اس کے دوست بھی، اس کے دشمن بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ انعام ہے مومن کے لیے، اس کے لیے آخرت میں انعام تو ہے ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں۔ جو ریاکاری سے بچے، جو ریاکاری کرے اس نے تو اپنا عمل ضائع کر دیا، اس نے تو ثواب کی بجائے گناہ کمایا، اس نے تو شرک کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا گیا۔ انسان کو چاہیے کہ انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور لوگوں سے چھپ کر کرے۔ لوگوں سے چھپ کر عمل کرے گا تو اس میں زیادہ اخلاص ہے، زیادہ خلوص ہے، اور اللہ اس پہ زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جب انسان لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے تو انسان کی وہ نیکی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عبادت چھپ کر کرتے تھے، لیکن آپ کی راتوں کی نماز کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام آ کر ازواج مطہرات سے پوچھتے، ازواج مطہرات نے جو دیکھا ہوتا وہ بیان کر دیتی کہ صحابہ کرام کو فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے وہ عبادتیں نہیں کی تھیں کہ آپ کی عبادتیں لوگوں کے سامنے آئیں۔ وہ جو آپ لمبی لمبی راتوں کو قیام کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں آپ کی تعریف کر دی اور بتایا کہ آپ کتنا قیام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات کھول دے تو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کسی کا ذکر خیر کرے، اللہ اپنے نبیوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں نے اللہ کے حضور اعمال کیے تھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر خیر کر دیا۔ حضرت داؤد کی نماز، حضرت داؤد کا روزہ حدیث میں موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ حضرت داؤد تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ آدھی رات سوئیں، پھر ایک تہائی رات جاگیں، پھر آخری چھٹا حصہ سوئیں، لیکن اللہ نے یہ چیزیں ظاہر کر دی۔ کئی چیزیں ویسے ظاہر ہو جاتی ہیں لوگوں کے ذریعے، کئی چیزیں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ جن لوگوں نے غار کے اندر جو رہ گئے تھے پرانے زمانے کے، انہوں نے کہا اپنا عمل یاد کرو، اللہ تعالیٰ غار کا پتھر جو ہے یہ ہٹا دیں گے۔ انہوں نے اپنا عمل یاد کیا، انہوں نے اپنا عمل جو یاد کیا، انہوں نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا تھا۔ اب جو عمل یاد کر رہے تھے وہ بھی اس لیے کہ نیک عمل سے اللہ دعا سنتا ہے، نیک عمل بیان کرنے سے، نیک عمل کا واسطہ دینے سے انہوں نے اللہ کو اللہ کے نیک عمل کا واسطہ دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو وہ نیک عمل سنایا، کسی اور کو نہیں بتایا، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اصحاب کہف جو چھپ گئے تھے دشمن سے بچنے کے لیے، تو وہ نیک لوگ تھے، اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے اللہ نے کتنا ان کا مقام بیان کیا قرآن کریم میں۔ تو بہرحال نیک شخص کی نیکی جتنی چھپا کر کرے تو وہ نیکی کسی نہ کسی طرح فوری ظاہر نہیں ہوگی، بعد میں ظاہر ہو جائے گی، اس کے بچوں میں ظاہر ہو جائے گی، کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جائے گی۔
تو یہی مطلب ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ جتنے بھی سجدے کریں، جتنی بھی نمازیں کریں، جتنا چھپ کر کام کریں، اللہ کو پسند ہے ایسی باتیں جو چھپ کر ہو۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو چھپ کر عمل ہوتا ہے وہ نفل عمل ہوتا ہے، جو فرض عمل ہے وہ علانیہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہ جی میں نماز اس لیے مسجد میں جا کر نہیں پڑھتا کہ وہ ریاکاری ہوگی، میں گھر میں چھپ کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان کے مرد جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ جو رات کی نماز ہے، تو ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام رات کی نماز کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچتے تھے یہ چیزیں۔ تو ایک انسان رات کی نماز جو ہے وہ چھپا کر پڑھے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، چہرے پر اثرات ہوں گے، زبان پر اثرات ہوں گے، انسان کی پوری شخصیت پر اثرات ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ پھر اللہ بیان فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ یہ جو پیچھے ذکر ہوا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، نرم ہیں، اور کثرت سے رکوع سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کے نماز کے اثرات کی وجہ سے، سجدے کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہروں پر خشوع خضوع اور چہروں پر نور ہے، یہ صحابہ کرام کی صفات تورات میں ہیں۔ تورات میں اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر وہ پچھلی کتابوں میں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پچھلی کتابوں میں تھیں، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ سیدنا سلمان فارسی اور دیگر کئی صحابہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پچھلی کتابوں میں پڑھ کر انہوں نے آپ کو پہچانا آپ کی ان صفات کے نتیجے میں۔ حضرت سلمان فارسی آئے، انہوں نے آپ کو مہر نبوت سے پہچانا، وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ آ گئے تھے، وہ بڑی شدت سے انتظار میں تھے کہ ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ پرانی کتابوں میں بات لکھی ہوئی تھی کہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے، پیدا کہیں اور ہوں گے، اور پھر ان کی ہجرت کھجوروں کی سرزمین میں ہوگی، اور اس کی نشانیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت سلمان فارسی وغیرہ اور ان جیسے کئی اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے۔ یہودی بھی اصلاً اسی لیے آئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہو گئے تو ان کو حسد ہو گیا۔ جی جی عبداللہ بن سلام جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیے کہ انہوں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب نبی دے سکتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پچھلی کتابوں میں تھیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ جی صحابہ کرام کی بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی صفات تورات و انجیل میں ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 156 157 میں اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لیا ہے، یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، مسلمان ہوں کافر ہوں سب پر اللہ کی رحمت ہے دنیا میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا، یعنی اپنی رحمت کو میں خاص کر دوں گا، میں لکھ دوں گا، یعنی قیامت کے دن لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کی رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لی، لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ کی رحمت ہر شے کو وسعت میں نہیں لے گی۔ ان قریب اللہ کی یہ رحمت یعنی قیامت کے دن یہ خاص ہو جائے گی کہ لکھ دی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی؟ الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے،
یجد الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا نام، آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی بہت ساری صفات، آپ کے مبارک نام، کئی آپ کے نام، کئی آپ کی صفات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے تھے، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ صفات تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ تورات عربی زبان میں نہیں ہے، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے عبرانی زبان میں تو تورات میں اس جیسی آپ کی صفات ہو بہو لکھی ہوئی تھی کہ آپ گواہ ہیں، آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ بازاروں میں چیخنے والے نہیں ہیں، آپ گالم گلوچ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ صفات آپ کی تورات میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لکھی ہوئی دیکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا ذکر خیر پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح ہر انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہود و نصارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے۔ کیوں پہچانتے تھے؟ اپنے کتابوں میں آپ کی صفات کی وجہ سے وہ پہچانتے تھے آپ کو، وہ تو حسد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں، میں نے ذکر کی صرف آپ کی نہیں تھی، آپ کی اپنی صفات، آپ کا نام، آپ کی صفات، آپ کی مہر نبوت باقاعدہ، اور آپ کی دعوت کیا ہوگی، اور آپ کس کس قسم کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے، اور پھر آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ جہاں پیدا ہوئے، آپ کی جہاں ہجرت ہوگی، آپ فتوحات کس طرح ہوں گی، بہت ساری صفات جو ہیں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، آپ کے صحابہ کرام کی صفات قرآن کی اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی صفات تھی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور تقریباً آپ کے بہت سارے صحابہ کرام کی صفات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال صحابہ کرام کی، یہ ان کی مثال جو نبی کے ساتھی ہیں، یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی محمد الرسول اللہ، اس سے مراد جو ہیں وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بارے میں ذکر ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کی بات ہوئی۔ والذین معہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جو ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ تفسیر بھی کی ہے، لیکن بہرحال یہ تفسیر زیادہ بہتر محسوس نہیں ہوتی۔ زیادہ بہتر تفسیر وہی ہے جو میں نے پہلے کی کہ سارے صحابہ مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں والذین معہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر جگہ تھے، جو یار غار بھی تھے، اور وہ سفر میں، حضر میں، مشکل میں، آسانی میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، وہ والذین معہ سے مراد ہیں۔ اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہیں۔ رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی تشریح کی، لیکن یہ تشریح بعید محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح ان صفات کو ایک ایک صحابی پر فٹ کرنا، یہ بعید محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ بہتر تفسیر وہی ہے کہ یہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جی تو یہی اس کی صحیح تفسیر ہے کہ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بحیثیت مجموعی صفات ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی مثال تورات میں موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں وہ کیا ہے؟ تورات میں تو یہ مثال ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں، امام ابن جریر طبری جن کی تفسیر طبری ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ مثال تورات میں موجود ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے۔ کہتے ہیں تورات زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ انجیل، قرآن، یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں موجود تھیں، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا گیا۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے تورات میں، انجیل میں، اور قرآن تو بھرا پڑا، جیسے بھی میں ذکر کروں۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کزرع، کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے نکالی اپنی کومپل،
शतअहु अपनी कोंपल, कोंपल से मुराद शगुफा, वो जो जब नया नया पौधा उगता है तो उसकी कोंपल होती है। शगुफा बिल्कुल इब्तिदाई नरम और नाजुक। तो रात में तो सहाबा किराम की ये मिसाल है कि वो काफिरों पर सख्त है, आपस में नरम दिल हैं और नमाज और रुकू सजदे कसरत से करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और उनके चेहरों पर असरात होंगे उनकी इबादत के। ये तो रात में उनकी मिसाल है। इंजील में उनकी मिसाल एक और अंदाज में है। इंजील में उनकी मिसाल है खेती की तरह, यानी सहाबा किराम की मिसाल इंजील में खेती की तरह है जो अपनी कोंपल निकालती है। फ़आज़रहु, फिर वो मजबूत करती है उसको। वो खेती कोंपल निकालती है, फिर कोंपल को मजबूत करती है। वो शगुफा पहले बड़ा नर्म और नाजुक होता है, फिर सख्त होता जाता है। फ़स्तग़लज़, फिर वो मोटा हो जाता है। वो कोंपल, वो शगुफा जो नया नया पौधा निकलता है, पहले वो नर्म और नाजुक होता है, फिर वो मजबूत हो जाता है, फिर वो मोटा हो जाता है। फ़स्तग़लज़, फिर वो मोटा हो जाता है। फ़स्तवा अला सूक़िही, फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है अपने तने पर। अब वो नर्म और नाजुक पौधा नहीं रहा, अब वो पूरा एक दरख्त बन गया है, बड़ा तनोमंद, बड़ा ताकतवर, जो जिसका बड़ा मजबूत तना है और वो तने पर खड़ा है, ऊंचा लंबा। युअजिबु ज़ुर्राअ, अच्छा लगता है किसान को, किसान को बहुत अच्छा लगता है। जिस किसान ने मेहनत की है खेती, और खेती से अब वो जो शगुफा, और फिर शगुफा फिर वो मजबूत होता गया, मोटा होता गया, फिर वो तने पर खड़ा हो गया, अब पूरी फसल तैयार खड़ी है। जब किसान शुरू में मेहनत करता है और फिर देखता है फसल तैयार खड़ी है, अब काटने का वक्त है, अब फ़ायदा उठाने का वक्त है, तो फिर किसान बड़ा खुश होता है। युअजिबु ज़ुर्राअ, किसान को बड़ी अच्छी लगती है वो खेती और वो सारा लहलहाता बाग। ये मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की है इंजील में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूटा लगाया इस्लाम का अल्लाह के हुक्म से। बड़ा ही नर्म नाजुक बूटा था। इक्का दुक्का लोग आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, कि शुरू में तो ये भी पता लग रहा है कि अब एक मुसलमान हुआ है, अब 2 हो गए हैं, अब 3 हो गए हैं, अब 4 हो गए हैं। सैयदना इब्न मसूद कहते हैं मैं छठा था जो मुसलमान था, फलां 7वें थे जो मुसलमान थे। शुरू में तो ये हिसाब होता था, अब 8 हो गए हैं, अब 10 हो गए हैं, अब इतने हो गए हैं। चंद लोग थे जिन्होंने हिजरत हबशा ऊला की थी, 15-20 लोग थे, मर्द औरतें, 5 सालों के बाद। फिर दूसरी हिजरत हबशा हुई, उसमें कोई 70-80 के करीब लोग थे। फिर हिजरत मदीना हुई, मुहाजिरीन सारे के सारे मदीना मुनव्वरा चले गए। फिर जंगें हुई काफिरों के साथ, मुसलमानों की तादाद और ताकत बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। जंग बदर में 313, जंग ओहद में 700, कुल 1000 थे, 300 मुनाफिक थे, वो मुनाफिक अलग हो गए। मुसलमान 700 थे, काफिर थे 3000 थे। जंग खंदक में मुसलमान 3000 थे। सुलह हुदैबिया में 1400 थे, सुलह हुदैबिया में। और फतह मक्का के मौके पर 10,000 का ठाठे मारता लश्कर था। तो जंग तबूक में 30,000 के करीब सहाबा किराम थे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया है, तकरीबन 1 लाख से ऊपर सहाबा किराम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ी है। ये है सहाबा किराम की मिसाल इंजील में। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं सूरह अनफाल में, वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, याद करो जब तुम थोड़े थे अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया। नहीं, सूरह अनफाल में है वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही। याद करो जब तुम थोड़े थे, तुम्हें ज़मीन में कमज़ोर ख्याल किया जाता था। तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुम तो डरते थे कहीं लोग हमें उचक ही न ले जाएं। फ़आवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी। वअय्यदकुम बिनस्रिही, अल्लाह ने अपनी नुसरत के साथ तुम्हारी मदद की। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया ताकि तुम शुक्र करो। तो ये
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پودا لگایا وہ اسی طرح آہستہ آہستہ بڑھا ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ بڑھا ہے، پھلا ہے، پھولا ہے، جب وہ پھول گیا اور جب وہ زیادہ ہو گئے مسلمان، اسلام کی کرنیں اور روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہیں، دوسرے علاقوں میں جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یعجب الزراع، اچھی لگتی تھی یہ چیز کسان کو۔ یہ صحابہ کرام کی کثرت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بوٹا لگایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، جب فصل پک کر تیار ہوئی تو صحابہ کرام کا ایمان اور تقوی اور اس کے اثرات دیکھ کر نبی کریم، تعداد بھی اور اثرات، کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب نبی خوش ہوتے تھے یہ چیز دیکھ کر، یعجب الزراع، اچھی لگتی تھی یہ چیز کسان کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو مومن بھی خوش ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے مومن بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ غصہ دلائے اس کے ذریعے کافروں کو۔ اب کافر اس کو دیکھ دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اوہ یہ تو تھوڑے تھے، ہم تو سمجھتے تھے ہم ان کو ختم کر لیں گے، ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، لیکن اب یہ تو اتنے بڑھ گئے ہیں، اب یہ ہمارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ اندر ہی اندر غصہ کرتے ہیں کافر، تاکہ وہ غصہ دلائے ان کے ذریعے، یعنی صحابہ کرام کے ذریعے، الکفار کافروں کو، صحابہ کرام کے ذریعے کافروں کو کیسے غصہ دلائے؟ صحابہ کرام کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے، صحابہ کرام کے ایمان اور وہ جو ایمان کے اثرات صحابہ کرام کے اندر تھے، تو وہ چیزیں دیکھ کر اب کافر لوگوں کو غصہ آتا تھا۔ امام مالک نے اس آیت کریمہ سے، اس جملے سے استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان اور صحابہ کرام کا جو مقام ہے اور صحابہ کرام کے ذریعے جو دین کو تقویت پہنچی آہستہ آہستہ اور دین پھیلتا گیا، تو یہ صحابہ کرام کی کثرت اور تعداد کو دیکھ دیکھ کر کافر ہی غصہ ہو سکتا ہے۔ ایک کافر کو غصہ آ سکتا ہے، صحابہ کرام کے مقام کی وجہ سے کسی اور شخص کو غصہ نہیں آ سکتا۔ امام مالک نے اس سے استدلال کیا، اور یہ جب امام مالک نے استدلال کیا تو تمام علماء نے امام مالک کے استدلال کی بڑی تعریف کی، کہنے لگے بڑی بہترین بات فرمائی۔ علماء نے تائید کی کہ بالکل اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کافر غصہ کرے گا۔ دیکھیں، جو کافر ہے وہ تو غصہ کرے گا ہی کرے گا، جو دشمن ہے وہ تو غصہ کرے گا ہی کرے گا۔ بات تو ہے کہ ایک بندے نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، وہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، نام اس کے مسلمان والے، اور وہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، پھر وہ صحابہ کرام کو دیکھ کر غصے ہو، وہ نام کا ہی مسلمان ہے۔ پھر دشمن تو صحابہ کرام سے دشمنی کریں گے ہی کریں گے۔ مسلمانوں کا نام ہوگا کسی کا، وہ مسلمانوں والا نام رکھے، کلمہ پڑھے، جو مرضی کرے، امام مالک فرماتے ہیں کہ کافر ہی ان کو دیکھ کر غصے میں مبتلا ہو سکتا ہے، کافر ہی ان پر غصہ کر سکتا ہے، ایک مسلمان کبھی بھی صحابہ کرام پر غصہ نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جس نبی کی امت ہے، وہ امت اپنے نبی کی تعریف اپنی زندگی میں، وہ نبی کی اتباع کرے نہ کرے، وہ نبی کے بعد نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور نبی کے جانے کے بعد نبی کے حواریوں کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب تک موجود رہے، لوگوں نے انہیں مانا بھی نبی، اور بعض لوگوں نے نہیں مانا، لیکن جب حضرت یوسف چلے گئے تو اب تو لوگ کہنے لگے کہ ان جیسا نبی تو کبھی آئے گا ہی نہیں، اب ان کے بعد تو کسی نبی نہیں آنا، کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم ہمیشہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا رہے کہ یہ نبی ہیں کہ نبی نہیں ہیں، تم ڈاواں ڈول رہے ان کی زندگی میں، حتیٰ اذا ہلاک، حتیٰ کہ جب وہ ہلاک ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم کہنے لگے وہ تو ایسے نبی تھے، اب اللہ نے ایسا نبی بھیجنا ہی نہیں ہے۔ تو جو کسی نبی کے امتی ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نبی کے حواریوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ حضرت یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا پیروکار کہتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ سب سے افضل ہے، چاہے انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات مانی ہو یا نہ مانی ہو، تنگ کیا ہو اپنی زندگی میں، آج حضرت موسیٰ کو افضل سمجھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے حواریوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بیان کیا، جب
عیسائیوں نے ان صحابہ کرام کو دیکھا جنہوں نے شام کو فتح کیا، شام میں عیسائی تھے تب، انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام تو یہ لوگ تو ہمارے جو نبی کے حواری ہیں یہ تو ان سے بہتر لگتے ہیں اپنے اخلاق اور اطوار کے اعتبار سے. انہوں نے گواہی دی باقاعدہ. یہ وہ اثرات تھے چہروں پر جو صحابہ کرام کے چہروں اور شخصیت پر جو اثرات تھے یہ وہ تھے. تو ہر قوم اپنے نبی اور نبی کے حواریوں سے محبت کرتی ہے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے شیعہ، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کے ساتھیوں سے نفرت کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے نزدیک نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو یہودی کہیں گے ہمارے نبی کے حواری. عیسائیوں سے پوچھو تمہارے نزدیک تمہارے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری. اور یہ شیعہ بدبختوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کے بعد تمہاری سنت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہیں گے ہمارے نبی کے حواری. یہ شیعہ حضرات دنیا کی واحد قوم ہے کہ یہ نبی کے حواریوں کو سب سے بدتر سمجھتی ہے، اور یہ یعنی صحابہ کرام پر غصہ کرتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کافر ہی صحابہ کرام کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں کو، آپ کے ساتھیوں کو منافق سمجھے بالعموم سوائے 3 کے، سوائے چند لوگوں کے، تو یہ کس پر الزام ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے. یہ کس قسم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نبی سے؟ یعنی نبی کی تربیت اور نبی نے جو کھیتی تیار کی اور جو ساتھی تیار کیے، وہ ساتھی جو ہیں وہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات ہی نہیں تھے، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں. اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، اب نبی نے ان پہ قرآن پڑھا، ان کو پاک کیا، ان کو کتاب حکمت سکھائی. یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کی تربیت ایسی تھی کہ وہ رنگ چڑھا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کا رنگ چڑھا ہی نہیں، سوائے 2-3 لوگوں کو، باقی کسی پر رنگ چڑھا ہی نہیں. کس پر الزام ہے؟ کہ اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. دنیا کی واحد قوم ہے ایک تو جو نبی کے حواریوں کو بدترین کہتی ہے، جن کا مذہب گالیاں ہیں. آپ ہندوؤں کے مذہب میں دیکھیں، ان کے مذہب میں گالی ان کا مذہب نہیں ہوگا. آپ مجوسیوں کو دیکھ لیں، بدترین سے بدترین لوگوں کو دیکھ لیں، کسی کے مذہب میں گالی نیکی کا درجہ نہیں رکھتی. ان کے مذہب کی ابتدا اور انتہا گالی ہے. اور گالی کس کو دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی 2 ساتھیوں کو اور آپ کے ازواج مطہرات، والعیاذ باللہ، جن کو قرآن آپ کا صحابی قرار دیتا ہے اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے دیتے ہیں کہ وہ جو رکوع سجدے کرتے تھے وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے. یہ کہتے ہیں نہیں، وہ منافق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا اعتراض ہے، وہ نبی پر کہہ نہیں سکتے، تو وہ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو امام مالک کہتے ہیں کہ کافر ہی ہیں جو صحابہ کرام کو دیکھ کر غصے میں مبتلا ہوں. مسلمان، وہ کم سے کم درجے کا مسلمان ہو، صحابہ کرام کی تعریف کرے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اللہ نے سب صحابہ کرام سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان سب سے اللہ نے جو ہے وہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. ہاں باقی جو منافق ہیں ان میں سے وہ منافق ہیں، وہ الگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے مقام بیان کیے ہیں ان کا. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد نہیں ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتے رہے، تو ان کے لیے اللہ کی رضا کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تو میرے صحابہ کرام کے ایک مد خرچ کرنے یا آدھے مد کے برابر خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اگر صحابہ کرام ایک مد ہوتا ہے، ایک مد یہ ہوتا ہے چلو،
تو ایک مد جو ہے وہ یا اس کا آدھا، ایک ہاتھ میں جتنی گندم آتی ہے، اگر ایک صحابی وہ خرچ کر لے اور اس کے بالمقابل دوسرے مسلمان جو ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لیں، صحابی کا وہ جو ایک مٹھی میں گندم کے برابر جو صدقہ کرے وہ زیادہ افضل ہے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام کے بہت سارے فضائل ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، قرآن کریم میں 10 آیات ہیں صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد بھی جو صحابہ کرام کے بارے میں شک کرے، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرے، تو پھر اس کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ پھر مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔